اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ روزہ اطہر۔ دیار نبی کی ہر ایک شے ہنسی ہے، یہیں روزہ رشک خلد بری ہے، رہے جو عقیدت سے سرشار ہر دم، میں ایسا ہی قلب و جگر ڈھونڈتا ہوں۔ روزہ اطہر کی کیا کیفیت ہے، یہ اندر سے کیسا ہے، کس کس خوش نصیب کو روزہ پاک دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، کن ادوار میں یہ کیسے تعمیر ہوا، یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں موجود ہیں۔ اکثر سنا گیا ہے کہ فلاں نے اصل روزہ مبارک دیکھا ہے، حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں۔ اندر سے روزہ پاک دیکھنے والے آخری بزرگ قریباً 550 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اب تو سعودی عرب کا کوئی بادشاہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اصل روزہ پاک کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ روزہ رسول کی بہت سی تصاویر بھی دیکھنے میں آتی ہیں، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تصاویر اصل ہیں۔ ان کو اصلی کہنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ وہ حبیب کبریا کے بارے میں ایک غلط اور بے بنیاد دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تصاویر میں دروازوں، کھڑکیوں، برقی شمعوں اور خوبصورت وال پیپر کے ساتھ روزہ پاک دکھایا گیا ہے، جن میں نام نہاد قبروں پر قالین بچھے ہوئے ہیں، جبکہ روزہ کی اندرونی تصویر بنانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ 91 ہجری میں مدینہ کے حاکم حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 5 کونوں والی دیواروں کے ساتھ روزہ مقدس کو اس طرح بنا دیا تھا کہ کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان دیواروں میں کوئی دروازہ یا کھڑکی تو کجا روشندان تک نہیں۔ 2-3 بار جب دیواروں کو نقصان پہنچا اور ان کی مرمت کی گئی تو ان اوقات میں کچھ بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی قبور مبارکہ کا دیدار کیا تھا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ سوراخوں والی جالی کے اندر قبور مبارکہ ہیں، حالانکہ جالی کی سطح پر تو اصل روزہ اطہر کی چھت ہے، اور وہ بھی ایک گنبد کی شکل میں، جو اوپر والے سبز گنبد کے عین نیچے بنایا گیا ہے۔ قبور مبارکہ اس جالی سے کئی میٹر نیچے ہیں اور کسی صورت میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ سے اجازت لے کر قبور مبارک دیکھیں، جو نہ اونچی تھیں اور نہ ہی زمین کے بالکل برابر، اور ان پر بطحا کی سرخ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قبور مبارکہ کو پختہ کیا ہی نہیں گیا۔ ایک اور بزرگ غنیم بن بسطام مدنی کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں قبور دیکھنے کی سعادت حاصل کی، جو زمین سے 4 انگلی اونچی تھیں۔ دراصل خلیفہ ولید کی ہدایت پر امہات المؤمنین کے حجرے خرید کر انہیں مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ جب ان کی دیواروں کو گرایا گیا تو قبور مبارکہ بھی ظاہر ہو گئیں، لہذا حجرہ عائشہ کی دیواروں کو سیاہ پتھر سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پہلی بار پختہ دیواریں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں تعمیر ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے یہ کھجور کی شاخوں کی تھیں
بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے چھوٹی دیواریں اونچی کرا دیں۔ قبور مبارکہ کے بارے میں کئی ایک اہم روایات ہیں، تاہم بزرگوں کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس طرح سے ہے کہ سلام پیش کرنے کے لیے جالی کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پشت کی جائے۔ ان سے ذرا ہٹ کر حضرت ابوبکر کی قبر ہے۔ حضرت کے شانہ مبارک سے آپ کا سر شروع ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت عمر کی قبر بھی حضرت ابوبکر کے شانے سے شروع ہوتی ہے۔ تینوں قبور میں قریباً 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ روایات ہیں کہ ایک چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے۔ اس جگہ کے لیے حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو قبرستان نہیں بنانا چاہتا۔ حضرت عائشہ نے دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہونا پسند کیا۔ حضرت سعید بن المسیب کا فرمان ہے کہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ کی تدفین کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں صفات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی 45 برس ہوگی، وہ دوبارہ آمد پر شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں امہات المومنین کے حجروں کو گرانے سے منہدم ہونے والی دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا قصد کیا گیا، تو بنیاد کی کھدائی کے دوران ایک پاؤں مبارک قبر سے ظاہر ہو گیا۔ لوگ سراسیمہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ہے، اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔ لیکن حضرت عروہ بن زبیر نے شناخت کی اور بتایا یہ نبی کریم کا نہیں بلکہ حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ اس تعمیر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت ہے کہ وہ نماز فجر تک مسجد میں ہی رہتے تھے۔ بارش کی ایک رات میں وہاں پہنچا تو ایک خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا، ایسی خوشبو پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں سلام کے لیے روضہ اطہر پر گیا تو منہدم دیوار پر نظر پڑ گئی۔ اسی دوران مدینہ کے حاکم عمر بن عبدالعزیز بھی آ گئے اور حجرہ شریفہ کو کپڑے سے ڈھانپ لینے کی ہدایت کی۔ صبح ایک معمار کے ساتھ حاکم مدینہ نے خود بھی اندر جانا چاہا تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے پوتے تھے اور حضرت قاسم بن ابوبکر نے بھی اصرار کیا کہ وہ اندر جائیں گے، جس پر حاکم مدینہ نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کہا کہ وہ بھیڑ بھاڑ سے ان مبارک ہستیوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام مزاحم کو اندر بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے اندر نہ جانے کا زندگی بھر افسوس رہا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے قبور مبارکہ کی صفائی کی سعادت مل جاتی تو وہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہوتی۔ کچھ بزرگوں نے آخری بار 881 ہجری میں روضہ پاک کا دیدار کیا جب دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ 14 شعبان کو انہیں منہدم کیا گیا تو روضہ رسول کا اندرونی منظر نظر آنے لگا۔ ان بزرگوں میں علامہ سہمودی بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے وہاں جو خوشبو محسوس کی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھے اور حضرت کے علاوہ شیخین کو سلام پیش کیا۔ میں نے تعمیر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ اندر والی عمارت میں بیت اللہ شریف جیسے سیاہ پتھر لگے تھے مگر اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں نہ صرف محبت کی کشش ہے بلکہ ایک طرح کی ہیبت بھی طاری ہو جاتی ہے۔
ان دنوں اس تعمیر پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اس کی دیواروں کی بلندی 6.5 میٹر ہے اور یہ حائز مخمس 5 کونوں والا کمرہ کہلاتا ہے، جس میں کوئی دروازہ، کھڑکی یا روشن دان نہیں۔ 1296 ہجری میں قباء کی جعلی دار کھڑکی حجرہ مبارک کے اندر گر گئی، چنانچہ شیخ الحرم اور کچھ دوسرے بزرگ صورتحال معلوم کرنے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھے۔ اس وقت ان بزرگوں نے دیکھا کہ حجرہ مبارک مربع شکل کا ہے، جس پر پڑا ہوا پردہ اندرونی حصے اور چھوٹے قبے کو دیکھنے میں مزاحم ہے۔ حجرہ شریف کے اوپر موجود دیواروں کی پیمائش کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ قبلہ کی جانب والی اوپر کی دیوار میں جالی لگی ہوئی ہے، 8.5 میٹر طویل ہے۔ مغربی سمت والی دیوار باب جبریل کے تک 8 میٹر، یہاں سے شمالی جانب کے زاویے تک 6 میٹر، اس طرح پہلے زاویے تک مشرقی دیوار بھی 6 میٹر، جبکہ یہاں سے شمال کی سمت والے زاویے تک 7 میٹر طویل ہے۔ ڈاکٹر محمد الیاس عبدالغنی کی کتاب مسجد نبوی شریف، تاریخ، آداب و فضائل میں مقصورہ شریف کا بھی تفصیل سے بیان ہے۔ اس لوہے اور پیتل کی جالی کو مقصورہ شریف کہا جاتا ہے، جو 5 کونی کمرہ کے ارد گرد کچھ جگہ چھوڑ کر ہے۔ اس جالی دار دیوار کی جنوب سے شمال تک لمبائی 16 میٹر اور مشرق سے مغرب تک 15 میٹر ہے۔ حجرہ شریف کے ارد گرد جالی سب سے پہلے سلطان رکن الدین بیبرس، مملوک مصری حکمران نے 668 ہجری میں بنوائی تھی اور وہ لکڑی کی تھی۔ اس کی بلندی 2 آدمیوں کے قد کے برابر تھی۔ بعد میں شاہ زین الدین قطبغہ نے 694 ہجری میں اس کے اوپر مزید جالی بڑھا دی، جو چھت کے ساتھ جا لگی۔ دوسری آتش زدگی میں جب یہ مقصورہ 886 ہجری میں نظر آتش ہو گیا تو سلطان قاتیبیائی نے لوہے اور پیتل کی جالیاں تیار کروا کر 888 ہجری میں بھجوائیں، جن کا وزن تقریباً 17,817 کلوگرام تھا۔ 70 اونٹ اسے مدینہ طیبہ لائے۔ پیتل کی جالیاں جانب قبلہ، جبکہ مشرق، مغرب، شمال میں فولادی جالیاں نصب کی گئیں۔ لوہے کی جالیاں سبز رنگ کی تھیں۔ ہر جالی کے اوپر پیتل کی باریک جالی لگا دی گئی تاکہ کبوتر اندر داخل نہ ہوں۔ لوہے کی ایک جالی اندر مقصورہ شریف پر بھی نصب کی گئی، جو کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجروں کے درمیان حد فاضل ہو گئی۔ اس طرح حجرہ شریفہ کے گرد ایک علیحدہ جگہ مستقل طور پر بن گئی، جو جنوب شمال کی طرف 14 میٹر لمبی اور مشرق و مغرب کی طرف 7 میٹر چوڑی ہے۔ 5 کونی کمرے کی مثلث کے دائیں اور بائیں 2 دروازے بھی بنائے گئے، اور یہ مقصورہ اپنی پرانی بنیادوں پر سلطان قاتیبیائی کے زمانے سے 500 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال موجود ہے۔ لوگ مقصورہ کو ہی حجرہ شریفہ اور اس کے دروازوں کو حجرہ شریفہ کے دروازے کہنے لگ گئے، اور جو اس کے اندر فانوس ہیں انہیں حجرہ شریفہ کے فانوس کہنا شروع کر دیا۔ قبلہ کی جانب کا حصہ کا نام معاجہ شریف ہو گیا، جہاں زائرین صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مقصورہ شریفہ کے 4 دروازے یعنی باب التوبہ، ستون وفود سے متصل باب وفود، باب فاطمہ اور باب تہجد ہیں۔ پہلے 3 دروازے 668 ہجری اور چوتھا 729 ہجری میں بنا۔ کسی خاص مہمان کی آمد پر صرف باب فاطمہ کھولا جاتا ہے، لیکن یہ مہمان بھی 5 کونی دیوار سے باہر ہی رہتے ہیں،
کیونکہ اس میں کوئی دروازہ یا کھڑکی موجود نہیں۔ اس کے اوپر پڑے ہوئے پردے کے اندر کا حال تو اغوات کو بھی معلوم نہیں۔ اغوات ترکی لفظ آغا کی جمع ہے۔ یہ مقدس ہستیاں 5 کونی دیوار کے ارد گرد صفائی وغیرہ کی ذمہ دار ہیں۔ جب یہ اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک مخصوص لباس پہنے ہوتے ہیں۔ باہر آنے پر ان کے چہروں پر جلال سا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ مقدس ہستیاں حضرت بلال کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جناب بلال کے خاندان میں ہر دور میں ایک خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے جسے اس مقصد کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے۔ ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت غالباً ان کی تعداد 11 ہے۔ ان کا قیام مسجد نبوی کے اندر ہی حجرہ بلال میں ہے۔ یہ حجرہ باب النساء کے اندر ہے اور اس کا لکڑی کا دروازہ محرابی شکل کا ہے۔ روضہ اطہر پر موجود سبز گنبد کی بھی ایک تاریخ ہے۔ 678 ہجری تک اس کی نشاندہی محض اینٹوں سے کی گئی تھی۔ پھر سلطان منصور قلادون نے لکڑی کا گنبد بنوایا جو 8 پہلو تھا۔ چھت کے اوپر اس گنبد پر سیسے کی چادریں چڑھائی گئیں تاکہ وہ حجرہ مبارک موسمی اثرات سے محفوظ رہے۔ پھر سلطان ناصر حسن قلادون اور اس کے بعد لکڑی کی تختیاں خراب ہونے پر سلطان اشرف شعبان نے 765 ہجری میں گنبد از سر نو بنوایا۔ 886 ہجری میں مسجد میں آگ لگ گئی اور گنبد بھی باقی نہ رہا۔ اس وقت کے سلمان قاطبیائی نے مصر سے سفید چپس منگوا کر گنبد تعمیر کروایا۔ یہ تعمیر 892 ہجری میں مکمل ہوئی۔ کئی سو سال تک یہ گنبد اسی طرح رہا۔ 13ویں صدی میں اس میں دراڑیں پڑ گئیں، لہذا سلطان محمود عثمانی نے 1233 میں اس کی انتہائی مضبوط تعمیر کرائی۔ 1253 ہجری میں پہلی بار اس پر سلیٹی کی جگہ سبز رنگ کیا گیا۔ اسی وقت سے یہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ روضہ پاک کی چھت پر اور گنبد خضرا کے نیچے ایک اور گنبد ہے جو 881 ہجری میں سلطان اشرف قاطبیائی نے تعمیر کروایا۔ منقش پتھروں کے علاوہ اس پر سفید سنگ مرمر لگا ہے۔ اوپر پیتل سے بنا ہوا ایک ہلال بھی نصب کرایا گیا۔ تاریخ مسجد نبوی کے مطابق اس گنبد کی بلندی 9 میٹر ہے۔ اس گنبد اور اس کے اوپر گنبد خضرا میں ایک سوراخ ہے جن پر باریک جالی لگی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد سورج کی روشنی قبور مبارکہ تک پہنچانا ہے۔ بارش ہو تو چند قطرے پانی بھی وہاں گرتا ہے۔ روضہ پاک کی جس قدر تفصیل سامنے آئی اسے مختصراً بیان کر دیا گیا۔ اس کا مقصد نہ صرف رسول خدا کے پروانوں کی آگاہی بلکہ بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہے جو بعض عاقبت نااندیش لوگوں کی جانب سے پھیلائی گئیں۔ امید ہے یہ باب سننے والوں کو اس قسم کا کوئی شخص غلط فہمی میں نہیں ڈال سکے گا۔